بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، سیاست نام ہی برداشت کا ہے، کیونکہ سیاست میں اگر برداشت نہ رہے تو پھر ملک انتشار کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اب شاید الزام تراشی کی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تمام حدیں پار کرنے کی سیاست کا آغاز پھر سے ہو چکا ہے۔ جب ہم پھر سے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو 90 کی دہائی کے اندر ہم نے پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے دست و گریباں دیکھا ہے، جیسا کہ آج کل اپوزیشن اور حکومت کے مابین تلخ جملوں کے تبادلوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی ہر وقت بارش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی ماحول نہ صرف خراب ہوتا ہے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کا رویہ دیکھا جا رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے مابین چپلش کی صورت میں، اس سے پارلیمنٹ کا استحقاق بھی مجروح ہو رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی بات ہو، سندھ اسمبلی کی بات ہو یا قومی اسمبلی کی بات ہو، عدم برداشت ہر طرف سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد کی جا سکتی ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اراکین کے اندر عدم برداشت اور ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں وہ اخلاق سے بھی گری ہوتی ہیں اور پارلیمانی روایات کی بھی خلاف ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس واقعے کی جو گزشتہ روز ہوا اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور مجموعی طور پہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے اندر یہ تلخی کیوں در آئی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو، سیاسی جماعتوں کو، اس کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جاوید لطیف صاحب، رکن قومی اسمبلی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شوکت بسر صاحب ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پروگرام کے آخری حصے میں فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جاوید لطیف صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ کیا ایسی نوبت آ گئی کہ ہم نے دیکھا کہ آج آپ کے اوپر بھی ہر طرف سے جو تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے انتہائی ایسی زبان استعمال کر دی یا ایسے الفاظ استعمال کر دیے جس کی وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی فورم پہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، نہ کسی ٹاک شو میں جائیں گے، نہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ موجود ہوں گے۔ آخر ایسی نوبت کیوں آ گئی؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا کل وہ مناسب نہیں ہے، کسی طور پر بھی اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر اسمبلی میں پیش کرتا ہے تو دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ بھلے وہ اس سے اتفاق کرے یا اس پر اختلاف کرے، یہ تو اس کا حق ہے ہر پارلیمنٹیرین کا کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے۔ تو اگر جو بات کی امراض سعید نے اسمبلی میں، تو اس کے جواب میں نے جو سپیچ کی تو میں نے اگر اس سے اختلاف کیا ہے یا جو باتیں کی ہے تو ضروری نہیں تھا کہ میں اتفاق کرتا مراد سعید سے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ہم ایک دوسرے پر سخت جملے بھی کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں پر اتفاق بھی نہیں کرتے، مگر یہ کبھی نہیں ہوا اسمبلی کی تاریخ میں پارلیمنٹیرین پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا وہ عدم برداشت کا جو ایک عنصر سامنے آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر اسمبلی میں پیش کرتا ہے تو دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ بھلے وہ اس سے اتفاق کرے یا اس پر اختلاف کرے، یہ تو اس کا حق ہے ہر پارلیمنٹیرین کا کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے۔ تو اگر جو بات کی امراض سعید نے اسمبلی میں، تو اس کے جواب میں نے جو سپیچ کی تو میں نے اگر اس سے اختلاف کیا ہے یا جو باتیں کی ہے تو ضروری نہیں تھا کہ میں اتفاق کرتا مراد سعید سے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ہم ایک دوسرے پر سخت جملے بھی کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں پر اتفاق بھی نہیں کرتے، مگر یہ کبھی نہیں ہوا اسمبلی کی تاریخ میں کہ جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہو جائے تو آپ باہر آ کر کسی پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اور جب یہ اجلاس ختم ہوا کل تو یہ مراد باہر تھے اور میں سیڑھیوں سے نیچے اترا تو یہ حملہ آور ہو گیا۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ یار بات یہ ہے کہ آپ میرے بیٹوں کی طرح ہو، بچوں کی طرح ہو، میں ایک یہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ جس طرح کی تو حرکتیں کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے گالیاں دی، مکے مارے، مطلب یہ سارا کچھ اس نے کیا۔ اس کے جواب میں غصے میں اگر ہم بات مان لیں کہ انہوں نے اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، مراد سعید نے باہر نکلتے ہوئے آپ سے لڑنے جھگڑنے کی کوشش کی، لیکن جو حدود پھر آپ نے کراس کی، جو الفاظ آپ نے استعمال کی، میں نہیں دہرانا چاہتا،
اور میں نہیں سمجھتا کہ ٹی وی چینلز کو وہ الفاظ دوبارہ دہرانے چاہیے، لیکن آپ نے اتنے ایکسٹریم پہ جا کے جو بیان دیا میڈیا کے سامنے، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کے واقعات ہونا بڑا افسوسناک ہے؟ اس پہ کیا کیا جانا چاہیے اتنے بڑے واقعے کے بعد؟ نہیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جو اس سے پہلے ہوا ہے اس کا تو آپ ذکر نہیں کرنا چاہ رہے، یا اس کو آپ کہتے ہو اس کو تو نظر انداز کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صرف مکوں تک، ٹھڈوں تک بات رہتی تو شاید میں بھی برداشت کر لیتا۔ شوکت بسر صاحب، یہ کلچر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر خاص طور پہ؟ شاید یاد افریدی کا واقعہ ہو، شاید خاقان عباسی کا واقعہ ہو، اگر اس وقت اس واقعے کی انکوائری ہوتی اور روک دیا جاتا تو یہ والا واقعہ شاید نہ ہو پاتا۔ ملک صاحب، گالی گلوچ، ہاتھا پائی، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا کسی طرف سے بھی ہو، صرف قابل مذمت ہی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین تو سیاستدان تو قوم کا چہرہ ہوتے ہیں، قوم نے ان سے سیکھنا ہوتا ہے، ہماری جنریشن نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ کسی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں قابل معافی نہیں ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں قیادتوں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امداد بطافی صاحب نے جو رویہ اختیار کیا وہاں پر سندھ اسمبلی میں، فوری طور پر بلاول صاحب نے ان کا نوٹس لیا، ہماری بہن بختاور بی بی نے اس کا نوٹس لیا اور ان کو کہا کہ آپ معافی مانگے۔ حالانکہ دوسری طرف سے بہت تلخ باتیں ہوئی تھی، لیکن معافی مانگنے سے یا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ بھی میں سمجھتا ہوں اس کو پسند کرتا ہے۔ ہماری قیادتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کسی طرف سے بھی غلط زبان استعمال ہو اس کو کسی طور پہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے مستقبل کیا فیصلہ کریں گے۔ بسر صاحب، ہم نے دیکھا ہے جو اکثر اعتراض کیا جاتا ہے لیڈرشپ کے اوپر بھی، یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ شاید خوش ہوتی ہے جب اس قسم کے بیانات آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے قائدین کے خلاف، تو جو اراکین اس قسم کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں ان سے لیڈرشپ خوش ہوتی ہے، یہ الزام لگتا ہے لیڈرشپ کے اوپر بھی۔ نہیں ملک صاحب، میں آپ کو عرض کروں، لیڈرشپ کسی بھی پارٹی کی ہو وہ میں سمجھتا ہوں قابل احترام ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ ایک حد تک رہنا چاہیے لیڈرشپ کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا۔ کم از کم میری پارٹی کی لیڈرشپ تو یقین مانیے گا، ایک دو دفعہ میں تلخ ہوا، مجھے میٹنگ میں کہا گیا کہ آپ پروگرامز میں حوصلے سے بات کیا کریں، کسی کی قیادت کو گالی مت دیا کریں۔ ہاں، آپ نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کہی کہ خاص طور پہ اس اسمبلی میں جو کلچر پروان چڑھا ہے، دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں نا وہ برداشت کرتی ہیں، وہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے، لیکن جب خود حکومت وہ آگ لگائے گی، وہ جب یہ کہے گی ٹریکٹر ٹرالی، جب وہ یہ کہہ دیں گے، خواجہ آصف صاحب کا بیان سنا، میں دہرانا نہیں چاہتا، گزارش صرف اتنی ہے، حکومتیں جو ہوتی ہیں، آپ کو پچھلے دور میں یاد ہوگا کیا کیا کچھ اپوزیشن نہیں کرتی تھی سید یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ آن دی فلور آف دی ہاؤس۔ اگر اسی طرح حکومت بیہیو کرنا شروع کر دے تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب بھی میں کہوں گا عمران خان صاحب کو بھی معاملات کو کول کرنا چاہیے، اس وقت تک خالد لطیف صاحب کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور ادھر سے خالد لطیف صاحب نے آج اچھا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے رویہ جاوید لطیف صاحب نے کہا، اور ابھی بھی جاوید لطیف صاحب کو میں لائیو کہوں گا کہ وہ یہ اس بات کو کھل کر تسلیم کریں، ہاں غلطی ہوئی، انہوں نے آج معافی مانگی، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سینس کو پریویل کرنا چاہیے، دونوں طرف سے قیادتوں کو بھی فل فور نوٹس لے کر اس معاملے کو، اور ان کو وارننگ دینی چاہیے، دونوں کو شو کاز نوٹس دینا چاہیے، دونوں کو۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی، دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی تو بات یہاں تک پہنچی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، قیادتوں کو اس کا نوٹس لے کر دونوں کو وارننگ دینی چاہیے۔ اور جی جاوید لطیف صاحب، تحقیقاتی کمیٹی بن چکی، آپ تحقیقاتی کمیٹی میں جا کے اپنا کیا موقف رکھیں گے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں اپنے الفاظ کے اوپر، اپنے الفاظ جو آپ نے کہے، تو پھر تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے آپ کا موقف کیا ہوگا؟ یار ملک صاحب، بسرا صاحب ایک تو بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ برداشت ہونی چاہیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ باتیں ساری درست ہیں، لیکن ملک صاحب یہ بھی تو دیکھا جائے کہ اس شخص کا رویہ، چلے آج میرے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے کتنے اور لوگوں کے ساتھ یہ ایسا سلوک کر چکا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو پہلے نوٹس لیا جاتا تو یقیناً دوسری دفعہ کوئی یہ واقعہ نہ کرتا، لیکن اس نے تو پہلے خاقان عباسی کے ساتھ، ارسلان افتخار کے ساتھ، اور بے شمار لوگ ہیں جو ان 4 سالوں میں یہ 15-20 لوگوں کے ساتھ الجھ چکا ہے۔ اب بات جہاں تک ہے جو شوکت بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ کو نوٹس لینا چاہیے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، لیکن میری یہ بھی تو بات سنیں کہ اگر کوئی لیڈر یہ اٹھ کے کہہ دے کسی جماعت کا کہ بھائی اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں اس سے اور 10 قدم آگے جاتا،
بھئی ایک مکہ تو اس نے مار دیا، گالیاں تو اس نے دے دی، اس سے اور آگے جا کے کیا کرنا تھا اس نے؟ بھئی برداشت جب لیڈر میں ہی نہ ہو تو اس کے جو فالوور ہیں، اس کے جو کارکن ہیں، اس کے جو ممبر ہیں، ان میں برداشت کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ کل جو کچھ اس نے یہ کہہ دینا کہ ہاں اگر تو اسمبلی کے اندر کوئی میرے سے زیادتی ایسی ہوئی ہوتی کہ جس کا اس کو بہت تکلیف ہوتی تو اسمبلی کے اندر بات کی جا سکتی تھی. اس دن اگر اجلاس کا وقت ختم ہو گیا تھا، اگلے دن سیشن میں بات کی جا سکتی تھی. مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسمبلی کے باہر بھی کس پر حملہ آور ہوا ہو. مطلب یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اور یہ کس نے کیا ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. بھئی ایک چیز کو پکڑ کے آپ دونوں میں نے کیوں الفاظ واپس لیے ہیں؟ میں نے الفاظ واپس اس لیے لیے ہیں کہ بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن میاں صاحب لیکن ریکارڈ کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ نے گالیاں دی وہ ریکارڈ کیمرہ کے سامنے دی، اور جو مراد سعید صاحب کی طرف سے اگر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے گالیاں دی، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا، وہ کوئی کیمرہ کے سامنے نہیں دی گالیاں. میری بات سن لینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریکارڈ پہ چیز آ گئی اس کو تو آپ نوٹس کر رہے ہیں، اور جو کچھ اس سے پہلے ہوا وہ اس کو نوٹس نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں مناسب. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، عمر کے اس حصے میں ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا اس وقت جو لوگ وہاں کھڑے تھے، میڈیا کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ اور اتنی ایکسٹریم پہ اگر کوئی وجہ ہے تو کوئی بندہ گیا ہے نا. جاوید بھائی دیکھیں اپنے پٹیچر جو لفظ استعمال ہوا وہ بھی ریکارڈ پہ آیا، کیمرہ کے سامنے کہا گیا، تب اس پہ اتنا شور مچا، ورنہ عام نارمل لائف میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. اچھا تو یہ اس کی گالیاں جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ، میں آپ کو ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں. وہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سب کے سامنے لائی جا سکتی ہے. ملک صاحب ایک بات کہنے دیجئے مجھے. دیکھیں جاوید بھائی ایک بات کہوں، ویسے کہتے ہیں نا غصہ حرام ہوتا ہے. جی معاملہ ہو گیا تھا. دیکھیں جو کچھ آپ نے ریئیکٹ کیا، آپ نے پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کر کیا، انہوں نے جذبات میں آ کے کر دیا. گزارش صرف اتنی میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہو گیا نا، اس کا ابھی ہاں عمران خان صاحب کو نے صحیح ریفرنس دیا. خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. خان صاحب کو معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا. اور بات پرابلم پتہ ہے کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں پہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہیں. بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح میاں صاحب کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اس طرح خان صاحب کے زیادہ قریب ہو جائیں گے؟ گزارش صرف اتنی ہے جاوید بھائی، آپ بڑے ہیں، مراد سعید آپ سے چھوٹا ہے، غلطیاں چھوٹوں سے ہو جاتی ہیں. آپ کا یہ لیول نہیں تھا کہ اس لیول تک آپ جاتے. آپ کو جیسے آج آپ نے ٹھنڈے ہو کر گفتگو کی ہے، اگر اس وقت بھی آپ آتے اس طرح کی گفتگو کرتے تو معاملے کو اس طرح آگ نہ لگتی، اس طرح آگ نہ بھڑکتی. ابھی تو یقین مانیے گا، میں نے کچھ دوستوں سے ملا ہوں جو بیچارے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے یار اس طرح کا آپ لوگوں کا بیہیویئر ہے، اس طرح کا آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ ہمیں پاکستان کے لوگوں کو سبق دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ شرمندگی کا باعث ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اتنے دن گزر گئے ہیں، تحقیقاتی کمیٹی کے بجائے اگر میاں نواز شریف صاحب نے جاوید لطیف صاحب کو کہا ہوتا کہ جاوید لطیف صاحب آپ معافی مانگیں، ادھر سے عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو کہا ہوتا تو معاملہ آج ٹی وی ٹاک شوز میں نہ ہوتا. ہر ٹاک شو میں شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے سیاسی کارکنوں کو. ہم ڈیفینسو پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ رویہ اچھا نہیں ہے. جویدی صاحب میں اس میں بسر صاحب کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. کیا حکومت کی ذمہ داری زیادہ نہیں ہے کہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے معاملات کو چلانے میں، افہام و تفہیم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پارلیمانی روایات کو آگے بڑھانے میں؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ بات بسرا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں عمر میں اس سے بڑا ہوں، مجھے زیادہ برداشت کرنا چاہیے تھا اور مجھے پہل کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی میں بسرا صاحب کو کہوں گا کہ یار میرے جیسا بندہ جس نے، میں چوتھی دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی. لیکن دوسری سائڈ پہ جو بندہ ہے اس کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، ہر ایک کے گلے پڑنا، ہر ایک کو برا بھلا کہنا. جاوید بھائی آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں. لائیو شو جا رہا ہے، لائیو شو جا رہا ہے، آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں، بڑے ہونے کا ثبوت دیں. آپ غصے کو تھوک دیں اور یہاں پہ کہیں کہ وہ میرا چھوٹا ہے، میرا بچہ ہے. میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اس سے آپ کا قد بڑھے گا، قد آپ کا چھوٹا نہیں ہوگا اس سے. اور دوسری طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں ان کو بیہیو کرنا چاہیے. اور جو بات ملک صاحب کر رہے ہیں، ملک صاحب یقین مانیے ان کے 4-5 لوگ، عابد شیر علی صاحب ہو گئے،
منسٹر ہیں، خواجہ آصف صاحب ہو گئے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہو گئے، طلال چودھری ہو گئے، جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یار میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا آپ لوگ حکومت ہیں؟ آپ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک آپ اپوزیشن سے نہیں نکل رہے، اپوزیشن بھی رویہ اختیار نہیں کرتی، جس طرح کی گالی گلوچ، جس طرح کی زبان، یہ چاروں جویل ویڈیوز نکال لیں، صاحب کا کمنٹ لے لوں اسی پہ، جویل لطیف صاحب کا کمنٹ لے لوں اس پہ۔ ملک صاحب میں یہ عرض کر چکا ہوں، میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ اس کے باوجود کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ میں توقع نہیں رکھتا تھا کہ ایک بچہ اٹھ کے ایک عمر رسیدہ بندے کو اتنی گالیاں دے گا یا اس طرح کا بہیو کرے گا، مگر میں پھر بھی جو میرے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، جو میرے منہ سے گالی غصے میں نکل گئی ہے، میں نہ صرف میں وہ واپس لیتا ہوں بلکہ اس سے اگر وہ بچے کی اگر دل آزاری ہوئی تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ میں نے کل یہ کہہ دیا تھا اور آج پھر اس کو میں دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ یار یہ کون سی وہ بچہ ہے میرا، میں الجھتا اس سے اچھا لگتا ہوں، لیکن میں یہ دعا گو ضرور ہوں کہ ایک بچہ جو ہے غلط حرکتیں بار بار کر رہا ہے، اس کے ہدایت کے لیے میں اس کے لیے ضرور دعا گو ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے والدین جو ہیں اس کو بٹھا کر اس کو عقل سکھائیں، اس کو تمیز سکھائیں کہ میں اس کے باپ کی عمر سے بھی بڑا ہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے شوکت بسر صاحب، میاں جویل لطیف صاحب نے بڑی واضح بات کہہ دی کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے بھی معذرت کرنے کو تیار ہوں، اپنے الفاظ بھی واپس لینے کو تیار ہوں۔ کیا پی ٹی آئی کی کورٹ میں گین نہیں ہے؟ آپ کی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ افہام و تفہیم کی فضا کو پیدا کرنے کے لیے میاں جویل لطیف صاحب کی اس معذرت کو قبول کر لیا جائے؟ بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جاوید لطیف صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے اور غلطی کو تسلیم کرنے والا آدمی بڑا ہوتا ہے۔ آپ کا آن لائیو پروگرام جا رہا ہے نیو ٹی وی کا، میں سمجھتا ہوں اس کو خان صاحب کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت باتیں خان صاحب نے بھی لوگوں کے متعلق کی، تو اس کا متعلق یہ نہیں ہے آپ کسی کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، آپ کہیں ہم ٹاک شوز میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں نا پھر تو فرشتے ہی کافی تھے، پھر ہماری ضرورت کیا تھی؟ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غلطی ہو گئی، ہمیں ان فیوچر باقاعدہ میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، ایک پورا پیرامیٹرز بننے چاہیے، ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، اور جو بھی ممبر یا ایون جو بھی پارٹی کا سیاسی کارکن اس طرح کی حرکت کرے جس سے امبیرسمنٹ ہو، جس سے آپ کا چہرہ مست ہو، یہ صرف میں سمجھتا ہوں مراد سعید کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوم نے سنا ہے، یہ پوری قوم کے سامنے شرمندگی، اور پوری انٹرنیشنل لیول پہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، نیشنل اسمبلی سے بڑا فورم پاکستان میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ 370 کا ہاؤس ہے پورے پاکستان کے اندر سے، اگر یہ 370 لوگ بھی گالی گلوچ پر اور ہاتھا پائی پہ آ جائیں گے تو میرے خیال میں یہ نہ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، نہ آنے والی جنریشن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے میسج بہت غلط ہے، لیکن پھر یہ بات کہوں گا حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حکومت یہاں مولا جٹ نہ جویل بنے، لطیف صاحب آپ سے حکومت فائنل نوری کمنٹ رت نہ چاہوں گا بنے۔ اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ کے اندر اس وقت موجود ہے، حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ حکومت کیا کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کل ویسے اگر جاوید لطیف صاحب منڈے والے دن پارلیمنٹ میں جائیں، آن دی فلور آف دی ہاؤس یہی گفتگو کریں، یقینی طور پہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جی جویل لطیف صاحب، اچھا میری بات سنیں، میں جو شوکت بسرا صاحب کی خواہش ہے، یقیناً یہ تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کی یہی خواہش ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑا ہونے کے ناطے پہل کروں گا اور پہل کرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے جو شوکت بسرا صاحب نے ایک نشاندہی کی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی لیڈرشپ کی طرف سے پازیٹیو رویہ، مثبت رویہ، اچھے اخلاق کے کوئی مظاہرہ کرے تو نیچے اس کا اثرات آتے ہیں۔ تو اگر لیڈرشپ جو ہے وہی کوئی کسی کے لیے برے بھلے الفاظ کہنا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر دوسرے نے تو اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی اگر میرے اس ایکٹ سے، میرے اس فیل سے کہ میں اپنے الفاظ کی واپسی، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس پر میں معذرت کر لوں، تو اس سے اگر اسمبلی کا ماحول اچھا ہو تو یہ میں پہل کروں گا۔ لیکن میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک جاوید بندہ بھائی، جو ہے جاوید بھائی ایک بات کہوں، میری ایک سیکنڈ ایک بندہ بار بار ہر ایک کے گلے لگتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ الجھتا ہے، تو خدا کے لیے
تمام لوگوں کو اگر وہ سمجھ نہیں رہا یا اس کو سمجھایا نہیں جا رہا یا اسے یہی کام لیا جا رہا ہے تو باقی سب لوگوں کو مل کر اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آئندہ آپ اپنے ایک لمٹ میں رہو، اس لمٹ کو کراس نہ کرو. اگر یہی رویہ اپنانا ہے تو اپنے گھر میں اپنی پارٹی کے اندر جو مرضی کرو، لیکن باہر آ کر اپنا رویہ درست کرو. ملک صاحب ایک بات کہوں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میاں جویل لطیف صاحب بریک لینے مجھے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. لیکن بڑی اچھی بات کی میاں جویل لطیف صاحب نے کہ وہ انیشیٹو لینے کو تیار ہیں، لیکن دوسری جانب سے مراد سعید صاحب کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. فواد چودھری صاحب اور شوکت بسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ شوکت بسر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. فواد چودھری صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے میاں جویل لطیف صاحب. ان سے ہم نے تفصیل سے بات کی جو واقعہ ہوا کل کا. وہ کہتے ہیں کہ میں مراد سعید سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں، اگرچہ کہ ان کے ساتھ آغاز ہوا تھا مراد سعید سے لڑائی کا، لیکن جو میں نے الفاظ کے میں اس کو واپس بھی لیتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں. تو کیا اب پی ٹی اس تلخی کو ختم کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ خالد جو صاحب ہیں یہ جس بھی پروگرام میں ہوں گے اس پروگرام میں ہم نہیں آئیں گے، اور اسی لیے پہلے حصے میں شریک نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دوسرا بات یہ ہے کہ جو اب ہم نے آج فیصلے کیے ہیں میٹنگ میں، اس میں ہم معافی جو ہے اس کو ہم پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں، کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی ہے اس کی معافی جو ہے وہ نہیں بنتی. اس پر تو ظاہر ہے کہ ان کی جو ممبرشپ ہے اس کو معطل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ سوات کی جو شرعی کورٹ ہے وہاں پر جو قذف کے الزام میں جو یا اسلامک شریعہ کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا پرنسپل ہے، ہم خاد لاز کے تحت قذف کے کیس میں جو ہے وہ مراد سعید صاحب نے فیصلہ کیا ہے جانے کا، کیونکہ یہ ان کا ایک قانونی اور اسلامی حق ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ قذف کے کیس میں وہاں پر جا کے معافی مانگیں، وہ اب دیکھتے ہیں وہ معافی ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں. لیکن فواد چودھری صاحب اس سے کیا سیاست کی تلخیاں تو بہت بڑھ جائیں گی. ہم نے دیکھا کہ 90 کے دہائی کے اندر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے مابین اسی قسم کی چپکلش تھی، الزام تراشی تھی، کردار کشی کی جاتی تھی ایک دوسرے کی. وہ پھر واپس لوٹ آئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری کس کے اوپر ہے پھر؟ دیکھیں، ذمہ داری تو حکومت کے اوپر ہی ہوتی ہے. تلخیاں کم رکھنا حکومت کا ایک اولین فرض ہے، اور اس لیے کہ وہ اقتدار میں ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی حکومت پر دباؤ آیا ہے، انہوں نے پہلی بار جس طرح سے آپ نے پہلے اشارہ کیا، پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ اپوزیشن تھی، تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا گیا. اس کے بعد اب جو ہے یہ فوراً جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آتے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور یہ بنیادی طور کے اوپر جو اب اوپر کر رہے ہیں اینٹی، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ دباؤ میں آئے، اور وہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو آگے پیناما پیپرز میں ان کی ججمنٹ آنی ہے اس پر ایک اثر انداز ہونے کی اس وقت کوشش ہے. یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر اوپر جائے تاکہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو اوپر اثر انداز ہوا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. شوکت بسر صاحب، فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو معافی دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم قذف کا کیس لے کر جائیں گے. تو کیا لگتا ہے کہ پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، میں نے جاوید بھائی کی موجودگی میں بھی کہا تھا حکومتوں کی ذمہ داری، بالکل فواد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ماحول کو ٹھنڈا کرنی ہوتی ہے، خاص طور پر پارلیمنٹ کے اندر. اور مسلم لیگ نون کا یہ ہمیشہ رویہ رہا ہے کہ عدم برداشت ہے ان کی طرف سے، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے. اور آپ اس پارلیمنٹ میں خاص طور پہ دیکھ لیں، وہ میرے خیال میں پاناما کا ان پہ پریشر ہے یا باقی معاملات کا پریشر ہے، ان کی طرف سے ہمیشہ میں ابھی آپ جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں تمام کی تمام ذمہ داری حکومت کے سر ہے. لیکن فواد بھائی کی ایک بات میں فواد بھائی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں نا معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ہمیں معاملات کو، میں نے جاوید بھائی کی موجودگی میں کہا تھا کہ اگر آن دی فلور آف دی ہاؤس وہ یہ غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو میرے خیال میں معاملات کو اس حد تک آگے نہیں لے جانا چاہیے جہاں پہ لوگ سیاستدانوں کو بھی مذاق سمجھیں،
पार्लियामेंट को भी मजाक समझें, जमहूरियत को भी मजाक समझें और समझें कि ये इतने इमेच्योर लोग हैं, इतने नॉन सीरियस लोग हैं कि अपने मामलात को पार्लियामेंट से निकालकर, पार्लियामेंट से बड़ा फोरम नहीं है पार्लियामेंट, में पहले कह रहा हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान है, वहां पर टोटल 370 लोग हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर से, अगर वहां बैठ के हम इतने बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हुए मामला को हल नहीं कर सकते, तो फवाद भाई चूंकि माशाल्लाह वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन भी हैं और बहुत ठंडे आदमी हैं, मेरा ख्याल है कि कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे, क्योंकि आज ही इनका फैसला हुआ है और आज आपके प्रोग्राम में जो जावेद लतीफ साहब ने गुफ्तगू की है, जो पार्लियामेंट के बाहर की, और इवन मैंने उनको कहा था कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर एक्सक्यूज करें, तो उन्होंने किया, मैं ये भी करने को तैयार हूं। तो मैं समझता हूं सेंस प्रिवेल करेगी और मामलात ये कज़फ की तरफ और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में यहां से बच जाएंगे। और आप भी रिक्वेस्ट करें अपना फवाद भाई को कि ये खान साहब के भी बहुत नजदीक है, खान साहब को भी ठंडा करें और क़यादत को भी ठंडा करें और मामलात को किसी ना किसी तरह रिजॉल्व करें। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, क्या लीडरशिप को तो ज्यादा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? अगर लीडरशिप एक मिसाल मलिक साहब, मैं एक बात, जी शौकत साहब, फवाद भाई सिर्फ एक बात, आपको याद होगा कि जब इमदाद पताफी वाला मामला हुआ था, नुसरत सहर अब्बासी साहब, मैंने पहले भी कोट किया है कि हमारी लीडरशिप ने इंटरवीन किया था, हमारी लीडरशिप ने कहा था कि जाएं जाके माफी मांगे, और पूरी कौम ने देखा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नुसरत सहर अब्बासी को उन्होंने दुपट्टा पहनाया, माफी मांगी, बहन कहा। तो ये लीडरशिप का काम होता है कि मामलात को इस हद तक ना ले जाए कि वो मामला गली कूचों में चले जाएं, टॉक शोज का मौजू बन जाए और हमें एम्बैरेसमेंट हो। बिल्कुल ठीक है। जी फवाद चौधरी साहब, तो पहली बात तो यह है कि अभी तक मरियम नवाज शरीफ बीबी की तरफ इसकी कंडेमिनेशन तक नहीं की गई, जो खुद एक खातून है, और जाहिर है कि मुझे उम्मीद थी कि उनकी तरफ से कंडेमिनेशन तो जरूर आएगी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की बड़ी लीडरशिप की तरफ से, जो असल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या मरियम बीबी हैं, उनकी तरफ से नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो क्रिमिनल केस की जहां तक बात है, वो तो फैमिली का डिसीजन होगा, उसमें हम तो जो पॉलिटिकल सपोर्ट मुराद जो चाहेंगे हम उन्हें देंगे। वो हमारी पार्टी के बहुत अहम लीडर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और ये फैसला कि उन्होंने माफी कबूल करनी है या नहीं करनी है, ये क्रिमिनल केस की हद तक जो है वो उनका फैसला है। और वो जो आज जिस तरह से उन्होंने फैसला किया है कि गजब का केस जो है वो फाइल करेंगे, मुझे लगता है कि अभी इस तरह से मामला इतना सिंपल नहीं रहा कि उसको आप कर सकें आसानी से, उसके ऊपर जो है वो आप कुछ उसको कंक्लूड कर सकें। बिल्कुल ठीक है फवाद चौधरी साहब, लेकिन ये बताइएगा कि एक इल्जाम तो लगता है पीटीआई के ऊपर भी कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से इतनी एग्रेशन की जुबान इस्तेमाल की जाती है, ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं दूसरों की लीडरशिप के हवाले से, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई झगड़े का माहौल अब मुल्क की सियासत के अंदर पैदा हुआ है। तो क्या आप समझते नहीं है कि इमरान खान साहब को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तल्ख बातें हैं वो औरतों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने किसी लीडर के बारे में कुछ इस तरह की बात की हो, या जो मुस्लिम लीग नून की वन उन्होंने उसको, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे तो पनामा के केस में भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम देते हुए अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन चूंकि वो खुद इसमें मुलव्वस हैं और तमाम इशारे उनकी तरफ जाते हैं, तो इसलिए वो उनका नाम देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि तलखियों को बढ़ाने है, आप बताइए कि अब तक जिस तरीके से पीटीआई ने कंडक्ट किया है तमाम तर मामलात को, उसमें उनको किस तरह से कसूरवार करार दिया जा सकता है, जबकि हमारे सामने हमने देखा है कि जो मुस्लिम लीग नून में जैसा साद रफीक साहब ने, इवन आज भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले साद रफीक ने और जावेद लतीफ ने, उनमें शायबा तक नहीं था किसी शर्म और हया का। और साद रफीक और जावेद लतीफ दोनों के बारे में आपको पता है कि वो यहाँ पे पैरागॉन हाउसिंग कॉलोनी के नाम से कब्जा ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है। जावेद लतीफ साहब की भी ऐसी ही शोहरत है, दोनों बड़े करीब भी हैं, और दोनों के बारे में साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद है, फवाद चौधरी साहब अगर वो होते तो उनका मौकफ लेते इस पे। लेकिन देखिए गुजारिश ये है कि जो सियासत की तलखी है ये सियासतदानों ने ठीक करनी है, लेकिन अगर सियासतदान ही तलखी ठीक ना करना चाहें तो फिर कैसे तलखियां खत्म होगी? नहीं, तलखियां इस तरह तो खत्म नहीं हो सकती। आपने जो है जिस तरह से खवातीन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो माफी खाली काफी नहीं है। वो फिलहाल तो स्पीकर साहब का जो रोल है वो बहुत ही इसमें घटिया है। पहले भी अगर आपने देखा हो कि स्पीकर ने जब झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के ऊपर स्पीकर ने कोई रिएक्शन नहीं किया, जब शाह महमूद कुरैशी साहब का और का मामला हुआ था और स्पीकर ने कहा कि कमेटी बनेगी और सारे वो फुटेजेस, अगर उस वक्त स्पीकर ने एक्ट किया होता
تو لوگوں کو سمجھ ہوتی کہ کیا کانسیکوینسز ہیں. اگر کوئی اور ابھی تک اسپیکر ہوتا تو یہ جاوید لطیف کی جو ممبرشپ ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہوتی. لیکن موجودہ اسپیکر جو ہیں وہ تو بالکل ایک مسلم لیگ نون کے آپ سمجھیں کہ جو تیسرے درجے کے کارکن ہیں اس کے لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. جتنا اسپیکر آفس نے خراب کیا ہے اور جس طرح اسپیکر آفس کا اسٹرکچر انہوں نے متاثر کیا ہے, فار ہم چیئر ہیز کم ڈاؤن, ہی ہیز ناٹ گون اپ. اور ان کو جو ہے بہت زیادہ جو اسپیکر صاحب کا ایک پرابلم ہے اس کا جب تک ان کا رول حکومت کا رول نہیں ہے تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا, ون سائیڈ تو نہیں چلے گا معاملہ. جس طرح جو سلوک ہوگا ویسے آگے سے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں بسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. فواد چوہدری صاحب کی بات بھی تفصیل سے آپ نے سنی. تلخیاں اگر بڑھتی جائیں گی تو آنے والے انتخابات میں ایک عمومی ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ شاید لڑائی جھگڑے کے انتخابات ہوں گے, کارکن ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں گے. کیا لگتا ہے آپ کو ایسا ہی ہوگا؟ نہیں, ایک بات تو 100% درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے 5-7 بندے چھوڑے ہوئے ہیں, جن میں میاں شہباز شریف صاحب کی آپ زبان چیک کر لیں کہ وہ کیا کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے متعلق گفتگو کرتے تھے. پھر آپ رانا ثناء اللہ کو لے لیں, میں پہلے نام لے چکا ہوں, خواجہ آصف, طلال چودھری, خواجہ سعد رفیق, عابد شیر علی, یعنی کہ یہ زبان کم از کم, اور تمام منسٹرز ہیں, ایک چیف منسٹر ہے. اور اگر میاں نواز شریف صاحب کی منشا نہ ہو, اگر وہ انٹروین کریں تو ان کی ضرورت ہے کہ حکومتی لوگ اس طرح کی وہ آگ بڑکائیں اور اس طرح کی گالی گلوچ کریں. یہ اچھا, یہ بات بھی 100% درست ہے کہ اگر دیکھیں لڑائی ہوئی تھی, غصہ آیا, غصے میں دونوں طرف سے کام ہوا, لیکن جاوید لطیف صاحب نے آفٹر تھاٹ سوچ سمجھ کر گفتگو کی اور اس طرح کی زبان استعمال کی. اگر میاں صاحب وہاں پہ انٹروین کر لیتے یا وہاں پر اسپیکر صاحب اپنا رول پلے کرتے, ان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دیتے, میاں صاحب ان کا نوٹس لیتے, مریم بی بی لیتی, تو معاملات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے. لیکن دوسری طرف فواد بھائی سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو کلچر پی ٹی آئی میں بھی ہے, آپ دیکھیں کہ جو ینگ لاٹ ہے کس طرح کا سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ, کس طرح کی گفتگو, تو میرا خیال میں ہم دونوں طرف سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں فواد بھائی آج یہ بات کر رہے ہیں, 1-2 دن میں آپ دیکھ لیجئے گا معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے, سینس پریویل کرے گی. ملک صاحب, میں نے ایک بات آپ کے پروگرام میں کرنی ہے, میرا ذاتی معاملہ آپ کو اگر پروگرام اینڈ کی طرف جا رہا ہے, بڑی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اس میں. ملک صاحب, اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے, اس سے زائد ہو گیا ہے, ایک ملزم اس میں گرفتار نہیں ہوا. ڈے لائٹ اکرنس ہے. مسلم لیگ نون کے گلو بٹ جس طرح انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا, ضیاء اللہ کو, اعجاز اللہ کو, ان کے گماشتوں نے, آپ یقین مانیے کہ 48 گھنٹے میں رپورٹ مانگی میاں شہباز شریف صاحب نے کہ مجھے رپورٹ پیش کی جائے, انہوں نے کمیٹی قائم کی. آج 1 مہینہ گزر گیا ہے, وہ رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے. میاں صاحب اپنے تکیے کے نیچے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے پولیس نے, آر پی او صاحب نے ان کے خلاف وہ رپورٹ دی ہے, وہ دینے کو تیار نہیں ہے. میری زندگی کو سیریس لائف تھریٹس ہیں, اور میں کل آئی جی صاحب کے پاس گیا, چیف سیکرٹری صاحب کے پاس گیا, میں نے نامزد کیا ہے کہ اگلا نہ کرے, اللہ نہ کرے, 100 دفعہ اگر میری زندگی کو کچھ ہوا, میری فیملی کو کچھ ہوا, تو اس کے ذمہ دار میاں شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, حمزہ شہباز اور اعجاز اللہ ہوں گے. اب میری سیکورٹی وڈرا کر لی گئی ہے, ملزمان گرفتار ہی ہو رہے, یہ گورننس ہے. یعنی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں, ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, نو گو ایریاز ہیں. اور میرے جیسا سیاسی کارکن, میں ایک پارٹی کا ایک ذمہ دار آفس بیرر بھی ہوں, آپ کے ٹاک شو, یعنی اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر اگر قتل و غارت جو ہوئی تھی, لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہوتا, انجام تک پہنچ چکے تھے, میرا واقعہ نہ ہوتا. ابھی بھی کہیں سے مجھے انصاف نہیں مل رہا. ابھی میں عدالت میں گیا ہوں, چیف جسٹس صاحب کو میں نے اپلیکیشنز دی ہیں, دعا کریں کہ وہاں سے مجھے انشاءاللہ انصاف کی توقع ہے. بالکل ٹھیک ہے بسر صاحب, مجھے آپ کو انصاف بھی ملنا چاہیے, اور خاص طور پہ اگر حکومتی کارکنوں کو, سیاسی کارکنوں کو تحفظ نہ دے سکے تو یہ حکومت کی ناکامی ہے. میں سمجھتا ہوں شوکت بسر صاحب کے ساتھ ساتھ پورے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا حکومت کی ذمہ داری. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. پروگرام میں ہم نے جائزہ لیا کہ آخر سیاست میں یہ تلخیاں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں, اور روک کون سکتا ہے؟ صرف سیاستدان. لیکن سیاستدانوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. رسول اللہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.